بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں ایک سے ایک عظیم الشان آیتیں ہیں جہاں جستجو ہوتی ہے طبیعت کو کہ معلوم تو ہو کب نازل ہوئی۔ جب اللہ کہے آج تو جی چاہتا ہے پوچھیں یعنی کون سا آج۔ جب حق سبحانہ و تعالیٰ کہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، تو یہ کون سا دن تھا آخر؟ یعنی قرآن کا متن، قرآن کا ٹیکسٹ مطالبہ کرتا ہے اس تحقیق کا۔ اور اس ضمن میں ایک عظیم الشان روایت موجود ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد جب آپ نے اس دنیا سے غیبت فرما لی، اس کے بعد ہم تو غیبت ہی سمجھتے ہیں، جب آپ نے غیبت فرمائی تو حضور کی زندگی میں بھی دو غیبتیں ہیں، ایک ولادت سے پہلے کی غیبت ہے اور ایک وفات کے بعد کی غیبت ہے۔ دو غیبتیں ہیں، وہ بھی تو غیبت ہی تھی۔ آپ غیبت نہ کہیں، یہ بتائیے جب حضور خود کہہ رہے ہیں میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے، اچھا جب تھے تو نظر کیوں نہیں آئے؟ جواب یہ ہے کہ بھائی اس وقت ہمارے لیے غیبت ہی تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مقرر تھا کہ ابھی ہمیں غیب میں رہنا ہے، یعنی تھے اور عہدے پر فائز تھے، عہدے پہ فائز تھے۔ فرما رہے ہیں کنت نبیًا، میں نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے، تو حضور جب آپ تھے اور نبی تھے تو نظر کیوں نہیں آتے تھے؟ یعنی غیب میں تھے۔ یعنی اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ یہ ممکن ہے کہ کوئی ہو عہدے پر بھی ہو پھر بھی غیبت میں ہو۔ تھے، نبی تھے اور غیبت میں تھے۔ کسی مسلمان میں ہمت ہے کہ یہ پوچھے کہ پھر آپ کی نبوت کا فائدہ؟ تھے اور نبی تھے تو اس وقت کی آپ کی نبوت کا فائدہ ہے؟ اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ جان رسول بھی ہے اور امام ہے اور غیب میں ہے، اور یہ سوال معقول نہیں ہے کہ ہیں تو نظر کیوں نہیں آتے، آپ کی امامت کا فائدہ واضح ہے۔ بہرحال تو یہ تو درمیان میں بات آ گئی۔ میں عرض کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد جب آپ نے اس دنیا سے غیبت فرما لی، پردہ کر لیا، تو پھر کچھ حکومتیں ایک کے بعد ایک قائم ہوتی رہیں۔ اس میں ایک حکومت کے زمانے میں ایک یہودی آیا جو عالم تھا، پڑھا لکھا تھا، اپنی کتابوں کا علم رکھتا تھا، اور اس نے کہا یہ بتاؤ کہ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، تمہارے اوپر اپنی نعمت کو تمام کر دیا، اور تمہارے لیے اس اسلام سے راضی ہو گئے۔ یہ آیت کب اتری؟ اس نے جملہ کیا کہا؟ خدا کی قسم اگر ہمارے ہاں ہماری کتاب میں ایسی کوئی آیت نازل ہوئی ہوتی، حضرت موسیٰ پر ایسی کوئی آیت نازل ہوئی ہوتی، تو جس دن وہ آیت نازل ہوئی ہوتی اس دن ہم قیامت تک کے لیے عید مناتے، جشن مناتے۔ اور اب یہ سوال ہے روایات میں، اس کا جواب جو ہے وہ متفاوت ہے، اس جواب سے مجھے سروکار نہیں ہے۔ اتنا ثابت ہے کہ اس شان کی آیت قرآن کے علاوہ پہلے کسی کتاب اور کسی صحیفے میں نہیں نازل ہوئی۔ توجہ ہے؟ یعنی یہاں پہ ٹھہر کے ایک بات اور عرض کروں، بعض کتابوں میں آپ پڑھیں گے، بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ آیت ہے کہ جو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کسی نبی پر نازل نہیں ہوئی۔ یہ مفسرین کہتے ہیں کہ بسم اللہ وہ خزانہ ہے کہ جو کنز عرش سے، عرش الہی سے یہ خاص خزانہ ہے جو عطا کیا گیا حضور کو۔ بسم اللہ کے فضائل بہت بیان کیے جاتے ہیں، لیکن
خود قرآن مجید میں ایک آیت ایسی موجود ہے جو یہ بتاتی ہے کہ یہ آیت جناب ختمی مرتبت سے پہلے جناب سلیمان کو معلوم تھی. جناب سلیمان نے جو خط لکھا ہے وہ خط بھی کسی مورخ نے نہیں نقل کیا، کسی راوی نے نہیں نقل کیا، کسی ضعیف حدیث میں نہیں ہے، قرآن میں موجود ہے. وَإِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. پوری آیت موجود ہے. تو اس کے معنی ہے کہ مفسرین کا یہ قول بہرحال درست نہیں ہے. ابھی کیا کہا؟ تقریر میں نے کہاں سے شروع کی تھی؟ علماء کا قول ہر قول حجت نہیں ہوتا. مفسرین کا یہ قول بہرحال حجت نہیں ہے، اس لیے کہ خود قرآن کہتا ہے کہ یہ آیت جناب ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے نازل ہو چکی تھی. اگر کوئی چیز ثابت ہے متن قرآن سے بھی اور روایات سے بھی تو وہ یہ ہے کہ یہ آیت نہ آدم پہ نازل ہوئی، نہ نوح پہ نازل ہوئی، نہ ابراہیم پہ نازل ہوئی، نہ موسیٰ پہ، نہ عیسیٰ پہ، کسی پہ نازل نہیں ہوئی. یہ آیت ہے کہ جو خاص ہمارے پیغمبر پہ نازل ہوئی. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. تو اب جب ایسی آیت ہے اور خود الیوم موجود ہے تو تحقیق اور جستجو کی ضرورت ہوتی ہے کہ آخر وہ دن کون سا تھا. اور فرما رہے ہیں تو جب ایسے مقامات قرآن مجید میں آ جائیں، اور ایسے مقامات اور بھی ہیں، اس سے زیادہ بھی ہیں، کبھی کسی دن کا تذکرہ ہے تو کبھی کسی رات کا تذکرہ ہے. کوئی سو گیا پیغمبر کے بستر پر اور ایسی نیند تھی، کیا حسین نیند تھی، کیا وزین نیند تھی، کیا نورانی نیند تھی، کیا عظیم نیند تھی. نیند، سو جانا. بستر پیغمبر پہ سو گئے اور آیت نازل ہوئی وَمَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. کون ہے کہ جو اپنے نفس کو بیچے اور اللہ کی مرضیاں خرید لیں. یہ ریفرنس آپ کے لیے تازہ نہیں ہے. اللہ کی مرضیاں خرید لیں. اللہ اکبر. غور فرما رہے ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں ہم نے تو ایسے کو مولا مانا ہے جس کی راتیں بھی ایسی ہیں کہ قرآن قصیدہ پڑھتا ہے، دن بھی ایسے ہیں کہ قرآن قصیدہ پڑھتا ہے، سفر ایسے ہیں کہ قرآن قصیدہ پڑھتا ہے، حضر ایسے ہیں کہ قرآن قصیدہ پڑھتا ہے. یہ بیدار رہیں تو قرآن قصیدہ پڑھتا ہے، یہ سو جائیں تو قرآن قصیدہ پڑھتا ہے. تو بہرحال اس طرح کے اور مقامات ہیں. یا مثلاً آج ہی میں یہ تذکرہ کر دوں، اب جب بعض مجلسوں میں پڑھ چکا ہوں تو وہ آپ حضرات سن تو لیتے ہی ہیں، تو اس کو ذکر کر دوں. آپ حضرات جب حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل سنتے ہیں تو عموماً ایک خاص انداز سے سننے کے عادی ہیں، ہے نا. علی شجاع ہیں، علی بہادر ہیں، یہ سنتے ہیں. اور بہادری اور شجاعت میں کیا ثبوت میں پیش کیا جاتا ہے؟ علی نے مرہب کو قتل کیا، علی نے انتر کو قتل کیا، علی نے عمرو ابن عبد ود کو قتل کیا، علی نے باب خیبر کو اکھاڑا، علی نے اتنی جنگیں فتح کی. شجاعتوں کا بیان. اب یہ روایت میری نظر سے گزری ہے اور مستند ہے، اور دو ایک تقریروں میں عرض کر چکا ہوں اس سے پہلے. آپ کے سامنے شاید لاہور میں پہلی بار عرض کر رہا ہوں کہ حضرت کی شجاعت کے دو تذکرے عجیب و غریب تاریخ میں ہیں. اور وہ یہ ہیں، حالانکہ حضرت کا سواری کا گھوڑا بھی بہت مشہور ہے، لیکن تاریخ میں یہ ہے کہ بیشتر جنگوں میں حضرت پیدل تشریف لے جاتے تھے، گھوڑے پہ سوار ہو کے نہیں جاتے تھے. عجب شان تھی. بیشتر جنگوں میں، یہ نہیں کہ سب، تمام تر، علی الاطلاق نہیں عرض کر رہا، بیشتر جنگوں میں، زیادہ تر جنگوں میں، اور وہ بھی بڑی بڑی جنگوں میں گھوڑے کا استعمال ہی نہیں کرتے تھے. عجب شان تھی. یعنی آنے والا سر پہ خود ہے اور زرہ ہے اور چار آئینہ ہے اور ترکش ہے، تیروں سے بھرا ہوا، اور تلوار ہے اور خنجر ہے اور گھوڑا ہے اور تمام ساز و سامان جنگ ہیں ساتھ میں. وہ آ رہا ہے اور ادھر سے ہلکا سا کرتا ہے، عمامہ ہے، اور برائے نام ایک تلوار ہاتھ میں ہے.
اور بوٹا سا قد ہے پہنچ گئے. خدا کی قسم علی کی یہ ادا ہی ایسی قاتل تھی کہ کوئی زندہ بچ نہیں سکتا تھا. یہ تاریخ میں عرض کر رہا ہوں، کوئی شاعری نہیں کر رہا ہوں آپ کے سامنے. تاریخ بیشتر جنگوں میں، زیادہ تر جنگوں میں ایسے ہی چلے جاتے تھے. اور پوچھنے والوں نے ایک مرتبہ پوچھا، کبھی کبھی زرہ پہنتے تھے، کبھی کبھی تو اس زرہ کی شان بھی لکھی ہے تاریخ میں. صرف سینے کا حصہ ہوتا تھا، پشت کا حصہ تھا ہی نہیں اس میں. صرف سینے کا حصہ، پشت کا حصہ نہیں تھا. لوگوں نے پوچھا یا علی یہ کیسی زرہ ہے، اسپیشل زرہ ہے، پشت کا حصہ ہے ہی نہیں، صرف سینہ. کہا خدا اس دن کے لیے مجھے زندہ نہ رکھے کہ جب میری پشت کی طرف سے کوئی مجھ پہ غالب آ سکے. کیا شجاعت ہے، اسے کہتے ہیں شجاع. اور کسی نے پوچھا یا علی آپ گھوڑے پہ سوار ہو کے کبھی نہیں جاتے، اکثر نہیں جاتے؟ کہا یہ بتاؤ گھوڑے کا استعمال جنگ میں کیا ہے؟ بھئی گھوڑے کا استعمال لوگ کرتے ہیں یا تو کسی بھاگتے کا پیچھا کرنے کے لیے یا خود بھاگنے کے لیے. علی ابن ابی طالب نہ کسی بھاگنے والے کا پیچھا کرتا ہے اور نہ خود کبھی میدان سے منہ موڑتا ہے، تو اسے گھوڑے کی ضرورت کیا ہے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ اس قول سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ گویا گھوڑے کا اور کوئی استعمال ہی نہیں ہے. نہیں، گھوڑے کے اور بھی استعمال ہیں. یہ بھی نہیں عرض کرتا کہ حضرت نے کبھی گھوڑے کا استعمال نہیں کیا، گھوڑے کا استعمال بھی کیا. اب اسی جملے کے لیے اصل میں آپ کو زحمت دی تھی کہ علی وہ ہیں کہ یہ سو جائیں تو قرآن قصیدہ پڑھتا ہے، یہ دن میں جاگتے رہیں تو قرآن قصیدہ پڑھتا ہے، یہ گھوڑے پر سوار ہو جائیں تو ان کے گھوڑے تک کا قصیدہ پڑھتا ہے. یہ ہیں علی. تو اب بہت سی ایسی آیتیں ہیں. تو علم اسباب النزول وجود میں کیوں آیا؟ جب قرآن خود کہے الیوم اکملت لکم، آج ہم نے تمہارے لیے دین مکمل کیا، تو ہم پوچھیں گے نا یہ آج سے مراد کون سا دن ہے؟ جب یہ قرآن کہے گا کہ کچھ وہ ہیں کہ جو اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں اللہ کی مرضی خریدنے کے لیے، تو ہم پوچھیں گے کون تھا جس نے نفس بیچا، کب بیچا، کس بازار میں بیچا؟ جب قرآن کچھ گھوڑوں کا تذکرہ کرے تو ہم پوچھیں گے نا یہ آخر کون سے گھوڑے ہیں؟ جب قرآن کہے والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا، تو پھر ہم پوچھیں گے کہ یہ کون سے گھوڑوں کا بیان ہے؟ کیسے گھوڑے تھے، کس کے گھوڑے تھے کہ گھوڑوں کی ٹاپوں سے اگر چنگاری نکل رہی ہے تو اس کی بھی قسم کھائی جا رہی. اور فرمایا تو اب یہ سوالات مرتب ہوتے ہیں. چونکہ یہ سوالات مرتب ہوتے ہیں تو پھر اس کے جواب میں جو روایتیں نقل کی جاتی ہیں کہ یہ آیت فلاں دن نازل ہوئی، یہ آیت فلاں شب نازل ہوئی، یہ آیت فلاں جنگ میں نازل ہوئی، یہ آیت فلاں موقع پہ نازل ہوئی، ان تمام روایات کے مجموعے سے جو علم مرتب ہوا اس کا نام ہے علم اسباب النزول. اب آپ بھولیں گے تو نہیں، یہ ہے علم اسباب النزول، یا اسی کا دوسرا نام ہے علم شان نزول. یعنی علم شان نزول میں صرف یہ بتایا جاتا ہے کہ کون سی آیت کب کن حالات میں نازل ہوئی. لیکن ان روایات سے اور اس علم سے، اس مجموعہ روایات سے جس میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ آیت کب کن حالات میں نازل ہوئی، اثبات حکم میں، استدلال حکم میں کوئی خاص مدد نہیں ملتی. یعنی اگر آیت مطلق ہے تو مطلق رہے گی، سبب نزول کی بنا پہ وہ مقید نہیں ہو سکتی. اگر آیت عام ہے تو وہ عام رہے گی، سبب نزول کی بنا پہ وہ خاص نہیں ہو سکتی. اور ہمارے ہاں اس سے ہٹ کر اگر ان تمام روایات کو سامنے رکھا جائے کہ آیت نازل جب بھی ہوئی ہو حضور نے یا ان معصومین نے جن کا قول حجت ہے، کب کب کن حالات میں کس سیاق و سباق میں کس آیت کی تلاوت کی، تو اب یہ بالکل دوسرا علم وجود میں آیا. پہلا علم ہے علم شان تلاوت، شان نزول، جو یہ بتاتا ہے نازل کب ہوئی. یہ دوسرا علم بتاتا ہے کہ یہ آیت کتنی بار معصوم نے کس کس موقع پر تلاوت کی.
اور یہ ہماری رہنمائی کرتا ہے، اس سے حکم ثابت کرنے میں مدد ملتی ہے۔ جس موقع پہ معصوم نے تلاوت کی ہوگی کوئی نہ کوئی حکم ثابت ہوگا، چاہے وہ عرفانی مسئلے میں روشنی ڈالتا ہو، چاہے وہ فقہی مسئلے میں روشنی ڈالتا ہو، مگر روشنی پڑے گی۔ اس کی ایک مثال یہ تھی جو میں نے عرض کی کہ ایک شخص میدان حج میں مسئلہ پوچھنے کے لیے آتا ہے امام صادق علیہ السلام سے، آپ مسئلہ بیان کرتے ہیں اور اس کے بعد اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں، اولئک الذین ھدی اللہ فبھداہ مقتدی، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی اللہ نے ہدایت کی ہے، تو ان کی ہدایت کی پیروی کر۔ یعنی وہ انبیاء تھے اور ان کی ذریت میں ہم ہیں جو حجت خدا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اب اتنی تمہید کافی ہے کہ یہ آیت حضرت صادق علیہ السلام نے تلاوت فرمائی، یہ ایک شان تلاوت ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ معصومین کا سلسلہ حجت ہے اور ہمیں ان کی پیروی کرنی ہے۔